نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بچپن میں ہی بات کی ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں بولنا، تو لوگوں نے جب آ کر پوچھا تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، انہوں نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، جس کا نام تھا جریج۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا اور نماز میں مصروف تھا۔ اس کی والدہ آئی، اس نے کہا جریج، اس شخص نے دل میں سوچا اے اللہ، اب میں نماز میں ہوں اور ادھر سے میری والدہ پکار رہی ہے، میں نماز پڑھوں یا والدہ کی پکار کا جواب دوں؟ دوبارہ پھر والدہ نے کہا اے جریج، اس شخص نے پھر دل میں یہی سوچا اے اللہ، میں نماز میں ہوں، نماز پڑھوں یا والدہ کی پکار کا جواب دوں؟ والدہ نے پھر پکارا اے جریج، پھر دل میں یہی سوچا اے اللہ، نماز پڑھوں یا والدہ کی پکار کا جواب دوں؟ تو والدہ کو غصہ آیا، والدہ نے غصے میں بد دعا دی۔ والدہ نے کہا کہ اے اللہ، اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاحشہ کا، کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک وہاں عورت تھی جو بکریاں چراتی تھی، اور وہ اس کے عبادت خانے کے باہر آ کر چرایا کرتی تھی۔ تو وہ عورت اس جریج کے پاس آئی اور بدکاری کی دعوت دی، لیکن اس عابد نے بدکاری سے انکار کر دیا۔ تو وہ عورت ایک چرواہے کے پاس گئی، اس سے جا کر بدکاری کی۔ اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت حاملہ ہو گئی، پھر اس کا بچہ پیدا ہوا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس وقت اس فاحشہ نے، اس زانیہ عورت نے اسی عبادت گزار جریج کا نام لیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ لوگ اس جریج کا وہ عبادت خانہ جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتا تھا وہ گرا دیا۔ اب جریج کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تو ویسے بڑا عابد بنا ہوا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ تو بدکاری کرتا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ تیرا ہے، اور یہ عورت کہتی ہے ایک مرتبہ تو اپنے عبادت خانے سے باہر آیا تھا اور باہر نکل کر تو نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ میری والدہ کی بد دعا ہے، اپنی والدہ سے معافی مانگی اور وضو کیا اور بچے کے پاس گیا، بچے سے پوچھا کہ تو کس کا بچہ ہے، تیرا والد کون ہے؟ تو اس وقت وہ بچہ بول پڑا۔ اس بچے نے ماں کی گود میں بول کر کہا کہ میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور اس عبادت گزار جریج سے کہا کہ ہم آپ کو سونے کا عبادت خانہ بنا کر دیتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا نہیں، مجھے سونے کا نہیں چاہیے، مجھے مٹی کا ہی چاہیے، پھر مٹی کا انہوں نے بنایا۔ تیسرے نمبر پر وہ بچہ جو ماں کی گود میں بولا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت تھی، اپنے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی، تو وہاں سے ایک شخص گزرا جو اپنی سواری پر سوار تھا، نہایت عزت والا تھا۔ تو والدہ نے کہا اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا بنا دے۔ تو فوراً بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک عورت تھی، اس کو کافی سارے لوگ پکڑ کر لے جا رہے تھے اور اس کو مار رہے تھے۔ تو والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ
میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ تو اس وقت بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ اور بچے نے یہ دعا کر کے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو والدہ نے بچے سے پوچھا کیا وجہ ہے، پہلے شخص کے بارے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا، اور اس عورت جیسا بننے کی دعا کیوں کی؟ تو اس بچے نے کہا کہ جو بندہ سوار ہو کر عزت والا لگ رہا تھا، سواری پہ جا رہا تھا، وہ ایک ظالم شخص تھا، اور یہ جو عورت ہے یہ ایک باندی ہے، یہ ایک لونڈی ہے جس کو لوگ پکڑ کر لے جا رہے تھے، اور اس پر الزام تھا کہ تو نے چوری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بچے ایسے ہیں جو بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں بولے ہیں، ان 3 بچوں کے سوا کوئی بچہ نہیں بولے۔